अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वीडियो शॉर्ट लेक्चर्स। तो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ सोशियोलॉजी 101 का लेसन नंबर 32। ठीक है, 31 जो हमारा अपने लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया। हम 32 हम अपना जल्दी से कंप्लीट करते हैं ताकि जो फाइनल्स आने से पहले पहले तक हमारे जो लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएँ और जो हमारी प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाए। तो जल्दी से हम अपना लेसन नंबर 32 ओपन करें। और उससे पहले अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। जी स्टूडेंट्स, तो हमने लेसन नंबर 32 जो है अपना वो ओपन कर लिया है। आप भी जल्दी से अपना लेसन नंबर 32 ओपन कर लें और जो अपने हैंड आउट्स या हाईलाइटर जो भी आपके पास है, जो आप अपना याद रख सकें, या नोटबुक जो भी अपने पास ले आएँ ताकि जल्दी से हम अपना जो लेक्चर स्टार्ट करें। और जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स को जो है स्टूडेंट्स आप नोट करते जाया करें ताकि जो है आपको जब आपके फाइनल्स आ जाए तब आपको कुछ भी मुश्किल ना हो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 32 है हमारा, एक्सप्लेनेशंस ऑफ जेंडर इनक्वालिटी, सिनफी अदम मुसावात की वजाहत। अब इस लेसन में हमारे ओवरव्यूज़ क्या हैं? फंक्शनलिस्ट एक्सप्लेनेशंस, ठीक है, फंक्शनल की वजाहत, तनाज़ुआत की वजाहत, बैन एक्शनिस्ट वजाहत, हकूक़ नस्वा की मखालफत। अब स्टूडेंट्स, आपने अपने इतने लेक्चर्स ले लिए हैं तो अब आपको इतना तो मतलब कि अंदाज़ा हो जाता होगा, इतना आइडिया तो आपको हो जाता होगा कि जो आपके जो स्टार्ट में जो आपके ओवरव्यूज़ दिए गए हैं तो उसमें जो आपके पॉइंट्स दिए जाते हैं, पॉइंट्स से ही समझ आ जाती है। अब आप जो है आप यूनिवर्सिटी तक आ गए हैं तो आपको पता चल जाता होगा कि इस पॉइंट से कि इसमें जो है किस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो सारा आपका बहुत जो सेम ही तकरीबन कोर्स है आपके, तकरीबन जो है फैमिली के बारे में पहले चलते आ रहे थे लेसन्स 3-4, उसके बाद अब जो है जेंडर के बारे में आ रहे हैं कि जेंडर के बारे में, और जो है सोसाइटी में जो किरदार हर चीज़ का और हर पहलू पे जो है आपके रोशनी डाली गई है और आपको उसकी वजाहत की गई है। अब सबसे पहले क्या बता रहे हैं कि जो सोशियोलॉजी के हर बड़े नज़रियाती नमूने समाजी तंजीम में सिन्फ की अहमियत की निशानदही करते हैं। अब मुतबादल फंक्शनल तनाज़ा बैनुल अमल जो और हकूक़ निस्वा के नज़रिया सिनफी अदम मुसावात के वजाहत पेश करते हैं। अब जो है फंक्शनलिस्ट की जो फंक्शनल की वजाहत, अब इसमें क्या है कि फंक्शनलिस्ट अदम मुसावात को इंसानी माशरों में रवायती तकसीम की पैदावार के तौर पर देखते हैं। मर्द ज़्यादा अज्जा माकूल हद तक फ़ायदेमंद कामों में हिस्सा लेते हैं, जैसे मजदूरी की कमाई, और ख़वातीन ज़्यादा इजहार ख्याल फ़राइज़ से फ़ायदेमंद कामों में शिरकत करती हैं, जैसे बच्चे की परवरिश में मुलव्विस अहम है, लेकिन आला कार जो इंडीड अगरचे माशरे की बका के लिए दोनों तरह की मशक्क़त जो है कारआमद मर्दों के ज़रिए दिखाए जाते हैं। हमेशा ख़वातीन के ज़रिए किए जाने वाले तासुराती कामों के मुकाबले में ज़्यादा आज़ाज़ में पाए जाते हैं। मर्द और ख़वातीन को ये रवायती किरदार सिखाए जाते हैं और अपनी ज़रूरियात के मुताबिक होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखें तनाज़ुआत की वजाहत, कॉन्फ्लिक्ट एक्सप्लेनेशन। इसमें क्या है कि तनाज़ुआत के नज़रियात मर्द और ख़वातीन के माबेन मजदूरी की रवायती तकसीम की तारीख़ी तौर पर लामहला और ज़रूरत से इनकार करते हैं। ये इंतज़ाम गैर सनती माशरों में ज़्यादा कारआमद रहा होगा, जहाँ बहुत से कामों के लिए जिस्मानी ताकत की ज़रूरत थी। ताहम सनत कारी ने सूरत हाल को बदल दिया है। उसके बाद है कि मजदूरी जो है कामों के लिए जिस्मानी ताकत की ज़रूरत थी, ताहम सनतकारी ने इसमें जो है बहुत सूरत हाल को बदल दिया। उसके बाद जो है जो सिन्फ तकसीम का तसलसल और माशरती अदम मुसामात जो इसकी वजह से महज गैर ज़रूरी माशरती कशमकश में हिस्सा डालती हैं और इसीलिए गैर फ़ाल है, सरमायादारी मर्दों के लिए तसल्लुत को तेज़ करती है और उजरत दिया जाता है, क्योंकि मर्द रवायती तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी आले के काम अंजाम देते हैं, जबकि जो ख़वातीन हैं
وہ انہوں نے کم انتہائی آزاد بخش کام انجام دیتی ہیں، لیکن ایک ہی آواز کے کام انجام دینے پر خواتین کو مردوں سے کم کیوں مواضع دیا جاتا ہے؟ اس کا مجوزہ جواب قبلہ اول ہے کہ کیونکہ نسواں خواتین اور مردوں کے ذاتی تجربات کو صنف کی عینک سے دیکھتا ہے۔ اس میں اسٹوڈنٹس یہی بتایا گیا ہے کہ جو عورتوں کو جو ہے مردوں کے مقابلے میں کم حقوق دیا جاتے ہیں، اور ایسے حقوق دیے جاتے ہیں تو کیوں دیے جاتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ یہ صنف اول سے ہے، یہ پہلے سے ایسے چلتا آ رہا ہے کہ عورتوں کو جو ہے مردوں کے مقابلے میں جو ہے وہ کم دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے بیسک فیمنسٹ آئیڈیاز، بنیادی حقوق نسواں کے نظریات۔ اسٹوڈنٹس، اور یہ جو ہے آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے، تو اس کو آپ جو ہے ہائی لائٹ کر لیں یا نوٹ کر لیں، امپورٹنٹ ہے، تاکہ جب آپ فائنلس کی پریپریشن کے لیے بیٹھیں تو آپ کے مائنڈ میں ہو اور آپ اس کو اچھے سے جو ہے ریڈ کر لیں۔ بیسک فیمنسٹ آئیڈیاز، ٹھیک ہے، بنیادی حقوق نسواں کے نظریات۔ اب آپ کو آ سکتا ہے کہ جو ہے بیسک جو ہے فیمنسٹ آئیڈیاز اس کو ڈسکرائب کریں، ٹھیک ہے، یہ آپ کا 5 مارکس تک کا بھی کویسچن آ سکتا ہے۔ اب اگرچہ وہ لوگ جو خود کو حقوق نسواں مانتے ہیں وہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں متفق نہیں ہیں، لیکن زیادہ تر جو 5 عمومی اصولوں کی حمایت کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے تبدیلی کی اہمیت۔ حقوق نسواں کی سوچے سمجھے سیاسی اور نظریات کو عمل سے جوڑتی ہے۔ حقوق نسواں جو ہے جمہوری حیثیت کی تنقید ہے، جو خواتین اور مردوں کے لیے معاشرتی مساوات کی طرف تبدیلی کی حمایت کرتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے انسانی انتخاب کو وسعت دینا۔ حقوق نسواں کا خیال ہے کہ صنف کے ثقافتی جو ہے تصوف، ٹھیک ہے، جو ہے حقوق تصوف جو ہے حقوق نسواں اور قوانین عدم مساوات کرتے ہیں۔ اب نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں اپنا، پوائنٹ 3 ہے صنفی جو ہے سترکون ختم۔ حقوق نسواں قوانین اور ثقافتی اصولوں کے خلاف جو مخالفت کرتی ہے، جو خواتین کی تعلیم، آمدنی اور ملازمت کے مواقع کو محدود کرتی ہے۔ اسی وجہ سے حقوق نسواں مساوی حقوق کے قوانین کی منظوری کی تائید کرتی ہے۔ اس کے بعد جنسی تشدد موجودہ۔ آج کی خواتین کی تحریک جو ہے جنسی تشدد کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ حقوق نسواں کا استدلال ہے کہ آدرش عورتوں اور مردوں کے مابین تعلقات کو مسخ کرتی ہے، جس سے عصمت دری، گھریلو زیادتی، جنسی ہراسانی اور فحش نگاری کی شکل میں خواتین کے خلاف تشدد کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جنسی خود مختاری کو فروغ دینے کے لیے حقوق نسواں خواتین کی جنسیت اور جو ہے پنروتبادن ہر جو ہے کنٹرول کی حمایت، اس کو کنٹرول کرنے کی حمایت کرتے ہیں۔ حقوق نسواں پیدائش پر قابو پانے والی معلومات کی مفت دستیابی کی حمایت کرتے ہیں۔ زیادہ تر نسائی ماہرین خواتین کے جنسی استحکام پر قابو پانے کے بجائے مردوں بطور شوہر، معالجین اور قانون سازوں کی اجازت دینے کے بجائے عورتوں کے پیدا ہونے یا حمل کو ختم کرنے کے انتخاب کے خواتین کے حق کی حمایت کرتے ہیں۔ بہت ساری نسائی ماہر ہم جنس پرست لوگوں کی ان بہت سی رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ اب نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں حقوق نسواں کی مخالفت، اپوزیشن آف فیمنسٹ۔ اس میں کیا ہے کہ حقوق نسواں صنف کے بارے میں روایتی نظریات رکھنے والے مرد اور خواتین دونوں سے تنقید اور مزاحمت کو ہوا دیتا ہے۔ کچھ مرد انہی وجوہات کی بنا پر حقوق نسواں کی مخالفت کرتے ہیں، جس سے سفید فام لوگوں نے تاریخی طور پر رنگین لوگوں کے لیے معاشرتی مساوات کی مخالفت کی ہے۔ وہ اپنی خواتین کی مراعات کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ دوسرے مرد اور خواتین جن میں نہ تو امیر ہوتا ہے اور نہ ہی طاقتور، بے اعتقادی سماجی تحریک، خاص طور پر اس کے بنیادی خیالات جو خاندان پر حملہ کرتے ہیں اور صدیوں سے مردانہ تعلقات کی رہنمائی کرنے والے وقتی اعزاز کے نمونے کو مسترد کرتے ہیں۔ کچھ مردوں کے نزدیک نسائی پسندوں کی ان کی حیثیت اور عزت نفس کی احساس کو خطرہ دیتی ہے۔ اب اسٹوڈنٹس جو ہے آپ کا اس لیسن کا لاسٹ پوائنٹ دیکھیں، آبزرویشن اباؤٹ دا لائکلی اسٹیٹ آف جینڈر، صنف کی ممکنہ حالت کے بارے میں مشاہدات۔ اب اس میں کیا ہے کہ صنفی مساوات کی طرف تحریک
جو ہے آگے بڑھتی ہے۔ صنعتی کاری نے دونوں ہی انسانی سرگرمیوں کی وسعت کو بڑھاوا دیا ہے اور جسمانی طور پر مطالبہ کرنے والے کاموں سے کام کی نوعیت کو تبدیل کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جس سے میں مردانہ طاقت کے مواقع کو ایسی ملازمتوں میں منتقل کیا گیا ہے جن میں انسانی سوچ اور تخیل کی ضرورت ہوتی ہے، جس نے خواتین اور مردوں کی صلاحیتوں کو برابری کی بنیاد پر رکھا ہے۔ مزید برآں میڈیکل ٹیکنالوجی نے تولید پر قابو پا لیا ہے، لہٰذا ناپسندیدہ حمل کی وجہ سے خواتین کی زندگی بہت کم ہے۔ بہت ساری خواتین اور مرد بھی جان بوجھ کر معاشرتی مساوات کا پیچھا کرتے ہیں۔ کام کی جگہ پر اب جنسی ہراسگی کی شکایات کو زیادہ سنجیدگی سے لیا جاتا ہے، اور چونکہ کارپوریٹ اور سیاسی دنیا میں زیادہ سے زیادہ خواتین اقتدار کے منصب پر فائز ہیں۔ اس کے بعد 21ویں صدی میں معاشرتی تبدیلیاں ان لوگوں کی طرح ہو سکتی ہیں جن کا ہم پہلے ہی مشاہدہ کر چکے ہیں۔ اب صنف ذاتی شناخت اور خاندانی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، اور یہ معاشرے کے اخلاقی تانے بانے میں بہت گہرا ہوا ہے۔ لہذا تبدیلی کی کوشش اپوزیشن کو بھڑکانے کے لیے جاری رکھی گئی، تاہم توازن پر جبکہ تبدیلیاں بڑھتی ہوئی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک ایسے معاشرے کی طرف نقل و حرکت جس میں مرد اور خواتین مساوی حقوق سے لطف اندوز ہوں اور مواقع کو تقویت ملی ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، آپ کا جو لاسٹ پوائنٹ ہے صنف کی ممکنہ حالت کے بارے میں مشاہدات، تو یہ بھی آپ کا امپورٹنٹ آپ کا امپورٹنٹ جو پارٹ ہے آپ کے لیسن کا، تو آپ اس کو بھی اچھے سے ریڈ کریں، تو اپنے ہینڈ آؤٹس کو ریڈ کریں، لیسن کو اچھے سے لیں، اور اسٹوڈنٹس کے بارے میں کوئی بھی آپ کو آ گیا کہ کانفلیکٹ ایکسپلینیشن کریں یا فنکشنلسٹ ایکسپلینیشنس، تو سب کچھ آپ کا اس طرح کے آپ کو کویسچن آ سکتے ہیں، تو اس کو بھی اچھے سے آپ لیں۔ اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے آپ کا پوائنٹ بیسک فیمینسٹ آئیڈیاز، اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے، اور یہ جو آپ کا لاسٹ پہ دیا گیا ہے کہ آبزرویشن اباؤٹ دا لائکلی اسٹیٹ آف جینڈر، یہ بھی امپورٹنٹ پارٹ ہے آپ کے لیسن کا، اس کو بھی اچھے سے ریڈ کریں۔ باقی اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے، مدد فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک اپنا خیال رکھیے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔